اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو معزز ناظرین، آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، آج کا عمل کچھ تسبیحات پر مشتمل ہے۔ تسبیحات جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، انشاءاللہ ان تسبیحات کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں چینج دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بہت زیادہ ڈپریس ہیں، پریشان ہیں، بہت زیادہ معاملات میں گھرے ہوئے ہیں، ٹینشنیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور ہم اس چیز کی طرف نہیں جاتے، غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ ٹینشنیں جو ہماری ہیں یہ کن وجوہات کی بنا پر ہیں۔ یہ جو ٹینشنیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم بہت زیادہ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، دنیا ہمارے اوپر اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان بہت زیادہ ذہنی ٹینشنوں کا شکار اس وجہ سے رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ رب کی دوری کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ٹینشنوں کی صورت میں انسان کے سامنے آتی ہے، لیکن باشعور انسان ہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دنیا کے ساتھ دین کی بھی لگن رکھنی چاہیے، ہمیں دین کے احکامات کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، اپنے آپ کو دین پر ثابت قدمی کے ساتھ چلانا چاہیے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ دار الامتحان ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمیشگی والا گھر ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پہ اگر ہم 30 سال کے ہو چکے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی جو عمر ہے، امت محمدیہ کی عمریں جو ہیں وہ بہت کم ہوں گی۔ مثال کے طور پر آج کل کا جو مسلمان ہے وہ بہت کم جیتا ہے۔ 50 سال کے بعد انسان کو بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، 60 سال، 65، 70، 75، اس سے زیادہ انسان جی نہیں سکتا۔ لیکن انسان کو اللہ نے ہمیشہ عمر کا حریص بنایا ہے، وہ عمر کا لالچ رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے اور آخرت کو دار الجزا بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا پر اتنی ہی محنت کریں جتنا ہم نے اس میں رہنا ہے، اور ہم آخرت کو کمانے میں زیادہ وقت گزاریں۔ یہ دنیا ہمیشگی والا گھر نہیں ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اور ہمیں زیادہ محنت اس ٹھکانے کے لیے کرنی ہے جہاں پر ہم نے مستقل طور پر رہنا ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ ہماری جو عمریں ہیں وہ زیادہ 60، 65، 70 سال ہیں، اس کے بعد ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو جب ہر انسان کو اس چیز کا پتہ بھی ہے کہ ہم نے دنیا سے ایک نہ ایک دن کوچ کر جانا ہے، اور یہ ساز و سامان جس کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں یہ ہم نے یہیں پر چھوڑ جانا ہے، تو جب ہمیں اتنا کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اس قدر غافل ہیں، ہمیں موت کا خوف نہیں ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، موت کا خوف ہوتا ہے، اس پر موت کا غلبہ ہر وقت طاری رہتا ہے کہ اس کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے کہ کسی ٹائم بھی انسان کو اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا اور اس نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو انسان باشعور اور سمجھنے والا ہے وہ انسان اس دنیا میں کم دل لگائے گا اور آخرت کے لیے زیادہ محنت کرے گا، اپنے رب کو راضی کرنے میں، اپنی آخرت کے لیے اعمال کرنے میں۔ تو لہٰذا میری ریکویسٹ ہے ان تمام بہن بھائیوں سے کہ آپ جو ہے آخرت کے لیے زیادہ محنت کریں۔ دنیا بھی ہم نے اس میں رہنا ہے، اس کے لیے ہم نے محنت مشقت کرنی ہے، لیکن کوشش کریں کہ جہاں پر آپ نے مستقل طور پر رہنا ہے اس کے لیے آپ زیادہ محنت کریں۔ تو یہ میں بتا رہی تھی کہ دنیا جو ہے آج کل اگر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ کن وجوہات کی بنا پر ہیں۔ ایک تو ہمیں اپنے اعمال کا کچھ علم نہیں ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کما کس طرح رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ اور آج کل مہنگائی کا اس قدر دور ہے کہ جتنے بھی گھر کے افراد کمانے والے ہوں لیکن رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ ہمارے اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ رزق میں اتنی برکت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات گھر میں فتنے اور فساد اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ انسان کے لوگوں کے اعمال، گھروں میں نماز نہیں ادا کی جاتی، انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ آخرت سے غافل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے معاملات اس قدر خراب ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دلوں میں نا اتفاقی ہوتی ہے۔
تو ہم نے ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے کہ آخر ہمارے اوپر رب کی نعمتوں کی کمی کیوں ہے، ان کمی کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ہم نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی طرف مائل ہونا ہے، اور رزق کے لیے اسی کے خزانوں سے مانگنا ہے، دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ اور کچھ اعمال جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جو ہمارے بہن بھائی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، گارنٹی شدہ یہ عمل ہے، جو بھی کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مالی جانی جتنے بھی مسائل ہیں اللہ پاک جو ہے غیب سے حل فرما دیں گے۔ اور یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ جو پہلا کلمہ کا ایک آپ نے تسبیح روزانہ کرنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو انسان کی جو بنیاد ہے مسلمان ہونے کی، وہ کلمہ طیبہ پر ہے۔ کلمہ طیبہ کے پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کو پڑھ کر آپ جو دعا کریں گے وہ بھی قبول ہوگی، اور اگر آپ اس کو پڑھ کر اپنے کسی عزیز و اقارب کو بخشیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے قبر میں عذاب جو ہے اس میں کمی کر دیں گے۔ اور کلمہ طیبہ کا ورد ایک تو انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کا یقین پختہ ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے اس کلمے کی وجہ سے ذکر اللہ کی طرف ہر وقت مائل رہتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے۔ اور دوسرا جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اتفاق، سلوک اور برکت پیدا کر دیں گے، دلوں میں نا اتفاقی، منافقت سب کو دور کر دیں گے۔ یہ رزق کے حوالے سے عمل ہے، حسبی الرزاق من المرزوقین، آپ اس کو لکھ لیں، حسبی الرزاق من المرزوقین، ایک تسبیح آپ نے روزانہ اس کی کرنی ہے۔ اور تیسرا جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بہت مجرب تسبیح ہے۔ آپ کبھی بھی آپ کا دل پریشان ہو، آپ ڈپریس ہوں کسی بھی حوالے سے، مالی حوالے سے ہوں، گھر کے ٹینشنوں کی وجہ سے ہوں، گھر کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہوں، نا اتفاقی کی وجہ سے ہوں، تو کسی بھی حوالے سے اگر آپ پریشان ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ اس کا وظیفہ کر کے دیکھیں، آپ کے دلوں میں سکون آ جائے گا، آپ کے دماغوں میں سکون آ جائے گا، آپ کی جتنی بھی ٹینشنیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی مرادیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ حل ہو جائیں گی۔ بہت مجرب یہ 3 تسبیحات ہیں، جن بھی ہمارے بہن بھائیوں نے ان 3 تسبیحات کو زندگی کا معمول بنا لیا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا دلی بھی سکون رہے گا، ان کو دماغی بھی سکون رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام مرادوں کو بھی حل فرما دیں گے۔ جس بھی حوالے سے وہ پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیں گے۔ ایک تو کلمہ طیبہ کا میں نے آپ کو ایک تسبیح بتائی ہے، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے بھائی حضرات کاروبار میں مصروف ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ دنیا کے معاملات تو چلتے رہیں گے، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ذکر اللہ کی طرف ضرور مائل رکھنا ہے۔ ایک تو کلمہ طیبہ کا آپ ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے حسبی الرزاق من المرزوقین، اور تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ تمام حاجات کے لیے وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ تینوں تسبیحات کرنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگیں، یقین مانیں کہ آپ کی دل کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، جو آپ زبان سے اللہ سے مانگیں گے اللہ پاک آپ کو وہ عطا کر دیں گے۔ اور کوشش کریں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے تو آپ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں۔ جب بھی آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ دوسروں کی تکلیفات اور پریشانیوں کو دیکھ کر اللہ سے عافیت بھی مانگا کریں، اور ان کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو بھی دور کرے۔ اور آج کا عمل بہت مجرب عمل ہے، اور میری درخواست ہے ان تمام بہن بھائیوں سے جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد کیا کریں، اور ابھی تک اگر میرے چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔